شہنشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب، مولانا سجادہ نشین بارگاہ سنگاریڈی نظامی صاحب، سیکریٹری اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی خواجہ معین الدین بابا صاحب، خادر صاحب، نیازی فاؤنڈیشن کے معتمد عمومی محمد شہباز خان صاحب، محمد شاہنواز خان صاحب، صدر نشین فورم KCR اور دیگر علماء کرام، مشائخین اعظام اور شمع محمدی کے پروانوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب خواتین، آج کا جلسہ کیا ہے آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، فاتح عالم، شمشیر عدل، الفاروق مراد رسول، خلیفۃ دوم، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور میں ایک ادنا غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ آج یکم محرم الحرام ہے۔ یقیناً لوگوں نے نیا سال ہے، اسلامک نیو ایئر ہے، لیکن میں اس لیے نیو ایئر نہیں کہوں گا کہ آج یکم محرم الحرام کو خلیفۃ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی ضرور خیال رکھا کریں کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور اختتام دسمبر پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، جبل استقامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے بڑے سپاہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر فاروق کا نام ہی انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں، جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا جائے تو دشمنان اسلام کام اٹھ جاتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت معمولی نہیں. کچھ صدیوں کے بعد لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں. ان جیسا دوسرا نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی اور پیدا ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کائنات میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی. سارے صحابہ کرام در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر خود آئے. یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اللہ کے رسول نے خود اللہ سے مانگ کر لیا ہے. یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے در رسالت میں خود آنا اور بات ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر لپیٹ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عمر فاروق کو مانگنا اور بات ہے. ارے چند مرید ہوتے ہیں جو خود چل کر آتے ہیں، خود چل کر آ کر مرید ہوتے ہیں، لیکن کچھ مراد ہوتے ہیں. مراد کا مقصد اور مطلب یہ ہے کسی کو دیکھ کر یہ کہا جائے اگر یہ مجھے مل جائے تو میری تمنا پوری ہوگی. یہ مراد ہے. میرے آقا سرور کونین تاجدار کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے غلاف کعبہ پکڑ کر لپیٹ کر اللہ سے مانگا وہ مراد فاروق اعظم ہیں. اور کیا چاہیے؟ غور و فکر کیجئے. جو ہے اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں، اور مرید خود چل کر مرید بنتے ہیں، مراد کو مانگا جاتا ہے. میرے آقا نے فاروق اعظم کو مانگ کر حاصل کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی مراد ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد ہیں. میرے آقا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما، مجھے عمر دے دے اور عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور کیسے دعا مانگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. نہ حضور کی دعا عام ہے. مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور کبھی سوال نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہا، اے باری تعالیٰ میں نے آج تک آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آج میں عمر کو مانگنے کے لیے جو ہے حاضر ہوں، مجھے عمر عطا فرما. عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے کہ امیر المومنین، فاتح عالم، شمشیر عدل، مراد رسول حضرت عمر بن خطاب ایک کامیاب حکمران تھے. خلافت کے دور میں 1056 شہر و قصبات و دیہات کو فتح کیا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مساجد تعمیر کی. سبحان اللہ. 11 سال 6 ماہ
4 دن کا دور خلافت رہا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 22,51,030 مربع میل تک جو ہے آپ کی حکمرانی تھی، اور 22,51,030 مربع میل تک آپ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، سبحان اللہ. اور شام، مصر، ایران، جزیرہ، خوزستان، ایران، ارمینا و دیگر ممالک اس میں شامل ہیں. نعرہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب و فاتح حکمران شہرت حاصل کی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جن ممالک کو فتح کیا، عزیزان ملت اسلامیہ اس بات پر اب غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جن ممالک کو اپنے دور خلافت میں فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا، ان تمام ممالک میں آج بھی اسلام کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور وہ دین اسلام کا حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو بھی فتح کرتے، وہاں پر عدل و انصاف کو رائج کرتے. عزو در گزر عدل و انصاف بھی امیر المومنین کا طریقہ تھا. وہ شان، وہ گدا میں کبھی امتیاز نہ کرتے. آپ جنہوں نے اپنے عہد خلافت میں کسی جنگ میں شرکت نہ کی، غور و فکر کیجئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی، لیکن ہر لشکر کا مکمل کنٹرول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہتا، اور آپ مدینے میں بیٹھ کر لشکر کی کمان سنبھالتے اور اپنی ہدایات، ڈائریکشن جاری کرتے. اور آپ کو غیب کا علم یہ تھا، میدان جنگ میں جو بھی اس وقت لشکر دین اسلام کے خلاف کمر بستہ ہو کر لڑتا ہوتا تو ڈائریکشن مدینہ منورہ سے دیتے اور کہتے تم ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے، آگے بڑھو. یہ عمر بن خطاب کی جو ہے فرض شنائی تھی، یہ ڈائریکشن تھا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ عالم کے منفرد سپہ سالار تھے، جنہوں نے اپنی فراست، حسن تدبیر سے اسلامی لشکر کی بغیر شرکت کمان کی بڑی بڑی سلطنتوں کو رون ڈالا. کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات میں سیاسی انتظامی بصیرت اور فراست کا بڑا عمل دخل تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں مدینہ ہو کہ مکہ معظمہ ہو کہ اپنے علاقوں میں ہو، رات کے اندھیروں میں گشت کرتے اور غریبوں کی جو ہے خبرگیری کیا کرتے تھے. احساس ذمہ داری اتنی تھی کہ فرماتے تھے اگر میری حکمرانی میں ایک کتا یا کسی جانور یا کسی بکری اگر پیاس سے مر جائے تو اس کا جواب بھی عمر کو دینا ہے. یہ سوچ امیر المومنین کی تھی، اور کہتے اگر میرے دور حکومت میں کوئی ضعیف العمر
مرد و خاتون اگر ٹھوکر لگ کر بھی گر جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس سڑک پر پڑے پتھروں کا بھی جواب مجھے دینا ہے، میں ایسا حکمران ہوں۔ غور و فکر کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ کہ آج جو ہے غور کیجئے 27 ذی الحجہ کو ایک جو ہے حملہ آور نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں قاتلانہ حملہ کیا اور جانمازیں خون سے لہولہان ہو گئیں اور سارے علاقے میں بھگدڑ مچ گئی، امیر المومنین پر حملہ کیا گیا۔ تو درد کی شدت ہے اور خون بہ رہا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے چھوڑو، وہ جو قاتل جو حملہ آور ہے مجھ پر اس کا پیچھا کرو۔ کیوں ہدایت دی؟ اس سے انتقامی کارروائی کے لیے نہیں، اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، اس لیے جاؤ اور اس کا پیچھا کرو، وہ کون ہے اس کا نام معلوم کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت دی، لوگ دوڑتے دوڑتے گئے، معلوم کیا تو اس کا نام ایک یہودی تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ جب آ کر امیر المومنین کی خدمت میں کہا گیا کہ وہ ایک یہودی تھا، ابو لولو اس کا نام فیروز تھا، تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ رب العزت میں شکرانہ ادا کیا اور کہا اے میرے ساتھیوں، میں شہید ہو رہا ہوں کیونکہ وہ یہودی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد زہر آلود خنجر تھا، سارے حکیم طلب کر لیے گئے، مدینہ منورہ کے ہر گلی میں زار و خطار رونے لگے، کیونکہ ایسا عدل و انصاف کا بادشاہ، ایسا عدل و انصاف کا امیر المومنین انہیں تاریخ ڈھونڈے گی تو نہیں ملے گا۔ ابھی میرے پیشوا مقرر زبیر نقشبندی نے کہا کہ قیامت تک عمر جیسا حکمران ہم کو نہیں ملے گا، یہ تاریخ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، تکلیف میں، زخموں کے عالم میں 8 بار زہر آلود خنجر سے زخمی ہیں اور اپنے بیٹے کو طلب کیا۔ عبداللہ بن عمر اپنے بڑے فرزند کو طلب کیا اور کہا بیٹے تم جاؤ اماں جان کے پاس، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کے پاس جاؤ اور میری آرزو ان کو بتانا کہ میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو دفن ہونا چاہتا ہوں اور اس کے لیے اجازت طلب کر کے آؤ۔ عبداللہ بن عمر گئے اور اماں جان کی خدمت میں یہ اپنی تمنا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی رکھی، زخمی ہیں اور اس حالت میں آپ کو یہ آرزو ہے کہ وہ حجرے مبارک کے اندر دفن ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آپ کی درخواست پیش کروں گی اور مجھے شام تک کے لیے وقت دیا جائے۔ یہ 28 ذی الحجہ ہے، بڑے بے چین ہیں، بڑے بڑے حکماں حکیم علاج کر رہے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کی آرزو پر قربان جائیے کہ وہ یہ آرزو لے کر بیٹھے ہیں جب میری روح ختم ہو جائے گی کہ میں حجر مبارک میں دفن ہو جاؤں۔ یہ آرزو ہے۔ اماں جان نے شام ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرضی رکھی، اور وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلواروں کے سائے میں کعبۃ اللہ میں پہلی نماز ہوئی جس کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میرے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، اے باری تعالیٰ مجھے عمر دے دے۔ میں نے کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ میں آپ سے گڑ گڑا کر سوال کر رہا ہوں، مجھے عمر دے دے، میں تاکہ دین اسلام کو پھیلانے میں عمر کی مدد حاصل کر لوں۔ پھر ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، جس راستے سے میرا عمر جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر اللہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جانیے۔ اب ان کی عرضی اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے میرے آقا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر مبارک میں پیش کی گئی، اور 29 ذی الحجہ ہے۔ 29 ذی الحجہ کو اماں جان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو طلب کیا اور کہا، مبارک ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنے بازو دفن ہونے کے لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی ہے۔ عبداللہ بن عمر دوڑتے دوڑتے بھاگے مسجد نبوی میں، اور زخمی حالت میں، موت اور زندگی کی کشمکش میں، امیر المومنین ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مدینے میں لوگ جمع ہیں، امیر المومنین کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں، اے باری تعالیٰ کہ امیر المومنین کو صحت عطا فرما اور ان زخموں سے جو ہے انہیں نجات دے۔ تو بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا، اماں جان نے اجازت دے دی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ گڑ گڑا کر اسی بیماری کی حالت میں زمین کی طرف پلٹ گئے اور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اپنے آنکھوں سے جو ہے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے جو ہے شکرانہ ادا کیا۔ اور اب ولولہ شروع ہوا موت کا۔ اب غور کیجئے، کل چاند 29 ذی الحجہ کو دکھا، آج کم محرم ہے، لیکن اس وقت 30 ذی الحجہ کو چاند دکھا تھا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اب امیر المومنین کی یہ تمنا ہے کہ کب میں اس دنیا فانی کو جو ہے رخصت ہوں اور کب میں حجر مبارک میں جا کر میرے آقا سے ملوں، یہ کوشش ہے۔ لیکن عمر عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
بیٹے یہاں پر بیٹھو، میں آج بھی امیر المومنین ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں۔ کہیں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے روب اور دبدبے سے متاثر ہو کر کہیں یہ اجازت تو نہیں دے دی؟ سبحان اللہ، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کہیں میں امیر المومنین ہوں، کئی ممالک مجھے آتے ہیں، 22,51,030 مربع میل کا حکمران ہوں۔ بیٹے اس کو اجازت نہ سمجھیں۔ کہیں اماں جان میرے دبدبے کو، روب کو دیکھ کر تو اجازت نہیں دی؟ جب میری روح قبض ہو جائے گی، میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گا، تو اس وقت مجھے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد میری لاشے کو، میری میت کو اماں جان بی بی عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا۔ جب نہ امیر المومنین ہوگا، نہ شمشیر عدل و انصاف ہوگا، جب کوئی امیر المومنین نہیں ہوگا، صرف عمر کی میت ہوگی، اور جب پھر سے اجازت طلب کرنا۔ ایسی ہی ہوا، عبداللہ بن عمر نے اپنے بابا جان فاروق اعظم کی میت کو غسل دینے کے بعد، کفنانے کے بعد جو ہے حجرے مبارک کے سامنے رکھ دیا، رکھ کر کہا اماں جان بابا نے کہا تھا کہ وفات کے بعد، وصال کے بعد پھر سے اماں جان کی اجازت لینا، اور وہ اجازت دیں تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، ورنہ مجھے مدینے کے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو پھر اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی ازواج مطہرات ہیں؟ کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میرے آقا کی سنت کے مطابق 46 برس تک آپ نے پانی میں ڈبو کر روٹی کھائی عشاء کی نماز کے بعد۔ وہ تقوی، وہ پرہیزگاری کہاں لا سکتے ہیں؟ بڑے بڑے جید صحابہ کرام جب تجارت کو جاتے تو آ کر حجرے مبارک کے پاس پردے میں کھڑے ہوتے اور اماں جان سے اجازت طلب کرتے، اماں جان میں فلاں تجارت کو جا رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو جاؤں گا۔ مال غنیمت آتا تو اپنا کمرہ بھر جاتا اور عصر کے بعد سے اس کو ڈسٹریبیوٹ یعنی تقسیم کرنا شروع کر دیتی تھی اماں جان بی بی عائشہ، کیونکہ میرے آقا کے دور مبارک میں ایسی ہی ہوتا تھا۔ تو وہ اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضی رکھی اور میرے آقا نے اجازت دے دی۔ عبداللہ بن عمر، میں تو میرے آقا کے بازو جگہ رکھی تھی، لیکن میرے بابا جان امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ مانگ لی، میں نے بابا جان کو دے دی، اس کے بازو میری جگہ ہے، لیکن آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ مانگ لی، میرے آقا نے اس جگہ کو عطا کر دیا، اب کوئی جگہ نہیں ہے، میں بھی باہر دفن ہونے والی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد حجرے مبارک میں دفن ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بھی حج کو گئے ہیں، عمرے کو گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے حجرے مبارک کو، مسجد نبوی میں خلفائے راشدین
آرام فرما رہے ہیں۔ اب بہت بڑی تاریخ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر عثمان غنی نہ ہوتے تو دین اسلام نہیں پھیلتا۔ تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ ذو النورین ہیں، جامع القرآن ہیں، کامع الایمان ہیں، پیکر حیاء الایمان، حیا کے پیکر ہیں۔ میرے آقا نے کہا اے عثمان، جب تم شہید ہوں گے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران سورہ بقرہ کی فلاں آیت آپ پڑھ رہے ہوں گے، اور اس وقت جمعہ کا دن ہوگا، نماز جمعہ کے وقت آپ شہید ہوں گے۔ کئی مرحلے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی ساری دولت نچھاور کر دی، ساری دولت دین اسلام کے لیے عطا کر دی، اور میرے آقا نے کہا اگر مجھے 40 لڑکیاں ہوتی تو 40 کو بھی میں عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر دے دیتا۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، روایت ہے کہ میں نے سنا ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے 40 لڑکیاں ہوتی اور ایک کے بعد دیگر مر جاتی تو میں 400 لڑکیاں ہوتی، اور ایک کے بعد دیگر مر جاتی تو 400 کو بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ ارے خلفائے راشدین کی قربانیاں، خلفائے راشدین کی جد و جہد اسلام کے لیے، ارے آج بھی مدینہ منورہ میں آپ کے خریدے ہوئے کنویں سے دنیا سیراب ہو رہی ہے، پانی پی رہی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ مدینہ منورہ کے بینک میں آج بھی ہے، اور اس بینک سے آج بھی وظائف جاری ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے ساری کائنات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے کسی بھی دولت مند کا کیا اکاؤنٹ ہے؟ کیا اس کی دولت سے وظائف جاری ہوتے ہیں؟ یہ تاریخ اسلام یہ عطا کرتی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج بھی مدینہ منورہ کے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے کیسے حالات سے گزرے، کیسے حالات سے گزرے، اور دین اور اسلام ایسی ہی نہیں پھیلا۔ میرے آقا نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا، قربانیاں دی، جد و جہد کیا۔ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ طائف کے میدان میں میرے آقا پر دشمنان اسلام نے پتھر برسائے۔ میرے آقا کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا، اور جیسے ہی میرے آقا کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا، عرش ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جبرائیل جاؤ، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کو لے کر جاؤ اور میرے حبیب سے اجازت طلب کرو۔ اگر میرا حبیب تمہیں اجازت دے دے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کی آبادی کو نیست و نابود کر دو جس نے میرے حبیب پر پتھر برسائے۔ پتھر کھائے ہیں، زخموں سے چور ہیں، نالین پاک نکلنے کو تیار نہیں ہے، خون منجمد ہو چکا ہے۔ 4 فرشتے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو اسرافیل بھی موجود ہیں، اسرائیل بھی، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، سمندروں کا فرشتہ بھی ہے، روح نکالنے والا فرشتہ بھی ہے، اور میں وحی لانے والا بھی فرشتہ ہوں۔ تو اللہ کا حکم ہوا ہے اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو زیر کر دیا جائے گا۔ تو
تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل 6666 آیتیں آپ نے ہی تو لایا، 22 سال 6 ماہ کے دوران قرآن پاک نازل ہوا، آسمان سے اللہ کے حکم پر آپ نے ہی 6666 آیتوں کو نازل فرمایا، تو کیا جبرائیل تمہیں یاد نہیں ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں، زحمت بنانے کے لیے، زحمت کے لیے نہیں، کسی کو موت دینے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، کسی کو پیاس دینے کے لیے نہیں، کسی کو پریشانی دینے کے لیے نہیں، میں تو جو ہے اپنی رحمت برسانے آیا ہوں نا جبرائیل، کیسے انہیں موت دینے کے لیے تمہیں اجازت ہوں بتائیے؟ تو کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل جو ہے دین اسلام قبول کرے گی، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کی آنے والی نسلیں طائف کے میدان میں، طائف شہر میں ان کی آنے والی نسلیں جو ہے دین اسلام قبول کرے گی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی۔ میں اسلام کے لیے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہیں، لیکن کسی کو بدوا نہیں دی، کسی کو بدوا نہیں دی، بلکہ دعاؤں سے نوازا، خون بہ رہا ہے لیکن رحمت للعالمین دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اے اللہ یہ طائف شہر کو جو ہے آباد رکھ، اے اللہ انہیں دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے دین اسلام۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا۔ بہرحال خلفائے راشدین ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج اگر یہ ہیں تو ہم ہیں، اگر ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں تو دین اسلام زندہ ہے، اور دین اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پنجتن پاک والے ہیں، زبیر صاحب کی توجہ کہ کہتے ہیں ہم پنجتن پاک والے ہیں۔ یقیناً میرے آقا نے مولا علی کو بلایا، شہزادی کونین خاتون جنت جن کی تعظیم میں میرے آقا اٹھ کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کو بلایا اور حسن اور حسین کو بلایا، اور ایک چادر منگوائی اور اپنے سر پہ سے اوڑھ کر ان پانچوں کو ملا کر کہا یہ ہیں میرے پنجتن پاک۔ یقیناً پنجتن پاک ہے، لیکن میں انہیں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت ڈبل پنجتن پاک والے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، اور شیر خدا مولائے کائنات ہیں، تو ہم ڈبل پنجتن پاک والے ہیں۔ آل سے محبت دین اسلام کی شرط اول ہے، اس میں ہو کوئی خامی تو ہمارا دین نامکمل ہے۔ اہل سنت والجماعت ڈبل پنجتن پاک والے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دین اسلام کو آباد رکھنا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ایران نے جو آج جو ہے قربانی کا جذبہ دکھایا ہے، یقیناً 26,000 کا لشکر یزیدوں کا ایک طرف تھا، اور حسینیت امام حسین علیہ السلام 72 کے ساتھ
میدان کربلا میں تھے، یزید چلا چلا کر اپنی مدد کے لیے دوسرے ملکوں سے بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میرا حسین خیموں میں رات کے اندھیرے میں اپنے چراغوں کو بجھا بجھا کر یہ کہہ رہا تھا، جو بھی جانا ہے چلے جاؤ اس اندھیرے میں دین اسلام اور میرے نانا جان کے دین کو بچاؤں گا۔ تو تاریخ یہی بتاتی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہم 72 والے بھی ہیں، 313 والے بھی ہیں، ہم 72 والے بھی ہیں اور جنگ بدر کے 313 والے بھی ہیں۔ میرے آقا نے جو ہے 16 رمضان کی رات بھر سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر کہا، اے اللہ اگر یہ 313 صحابہ کرام ختم ہو جائیں گے تو اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو 313 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رکھا اور مانگا۔ تو ہم 313 والے بھی ہیں، جنگ احد والے بھی ہیں، جنگ بدر والے بھی ہیں اور میدان کربلا والے بھی ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، خاک کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں کہوں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف میں آئے، اپنے معجزات دکھانے لگے، دنیا دیکھ رہی تھی، دوڑتے دوڑتے ایک مرید آیا اور آ کر کہا، یا خواجہ، یا خواجہ، اس سلطنت کا بادشاہ راجہ نے پانی بند کر دیا ہے اور انا ساگر پر اس کی فوج کھڑی ہے اور پانی لینے کا حکم نہیں ہے۔ تو خواجہ نے کہا، جاؤ یہ کاسا لے کر جاؤ اور اس انا ساگر سے کہو کہ حسن سنجیری نے تجھے بلایا ہے، حسن سنجیری نے تجھے بلایا ہے۔ اور یہ مرید دوڑتے دوڑتے گیا، کاسا لے کر گیا اور ساری دنیا نے دیکھا، یہ کاسے میں انا ساگر کا پانی آ گیا حسن سنجیری کے حکم پر۔ دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ انا ساگر کیسے سوکھ گیا، انا ساگر سوکھ گیا اور دوڑتے ہوئے مرید آیا اور آ کر کہا، یا خواجہ آپ کے حکم پر میں کاسا میں پانی تو لا لیا ہوں، وہاں انا ساگر سوکھ گیا ہے۔ یہ معجزہ دنیا نے دیکھا اور راجہ، اس سلطنت کا بادشاہ، حکمران دوڑتے دوڑتے آیا اور گڑ گڑانے لگا اور گھٹنوں پر آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، خواجہ مجھے شمع دے دو، مجھے معافی دے دو، میں بہت بڑی گستاخی کر دیا ہوں۔ تو جب خواجہ نے، حسن سنجیری نے اپنا چمتکار دکھایا تو اس راجہ نے نمسکار کہا اور لوگوں نے کہا کہ حسن سنجیری نے معجزہ بتلا کر انا ساگر کو سکھا دیا اور انا ساگر کو اپنے جو ہے کاسے میں بلا لیا۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کندھے پر بیٹھ کر نمازوں کو جانے والے اور میرے آقا کے پشت پر بیٹھ کر سواری، گھوڑا سواری کرنے والے، اور نماز کے سجدے میں پشت پر جب بیٹھے امام حسین تو وہی پر وہی نازل ہو رہی تھی، اے میرے حبیب آپ اپنا سجدہ طویل کرو، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اتر جاتے جب تک سجدہ طویل کرو۔ تو دنیا نے دیکھا تو
تو وہ حسین علیہ السلام 7 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور میدان کربلا میں آزمائش نوجوان بیٹوں کی لاشوں کو لا رہے ہیں، کم سن بچے کے سینے پر اور حلق میں تیر پیوست ہے وہ بھی لا رہے ہیں، اور خواتین کا جو ہے زار و خطار ماتم ہے، اور یہ حال میرے آقا کی حال ہے، میرے آقا کے گھر والوں کا یہ حال تھا۔ لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا کیا حسن سنجیری نے تو اپنا معجزہ بتلایا، امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا، کہنے والوں نے کہا کیونکہ میدان کربلا کی بالکل بازو سے دریائے فرات بہتی ہے، جو آج بھی بہ رہی ہے، دریائے فرات بہ رہی ہے، لیکن یزید کا حکم تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے آقا کی آل کو نہ ملے اور حسین کو نہ ملے۔ یہ دریائے فرات بہ رہی تھی، جانوروں کو پانی پینے کا حکم تھا، گھوڑوں کو پانی پینے کا حکم تھا، اونٹوں کو پانی پینے کا حکم تھا، فوجیوں کو پانی پینے کا حکم تھا۔ اگر حکم نہیں تھا پانی پینے کا تو میرے آقا کی آل کو نہیں تھا، میرے آقا کے چہیتے نواسوں کو نہیں تھا۔ اگر میرے حسین آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ پانی کا اشارہ بھی دے دیتے تو سمندر کا سمندر ان کے قدموں میں ہوتا تھا۔ غور کیجئے دریائے فرات کی کیا بات ہے۔ اگر میرے آقا امام حسین علیہ السلام اس دریائے فرات سے مخاطب کرتے اور دریائے فرات کو کربلا کے اندر سے بہنے کا حکم دیتے تو خدا کی قسم دریائے فرات میرے حسین کے قدموں میں سے بہتی۔ نہ بارش کا حکم دیا، نہ دریائے فرات کو حکم دیا، اور بس پیاس کو برداشت کرتے رہے اور یزید کے ظلم و ستم کو اور تیروں کی بارش کو برداشت کرتے رہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے یعنی 21ویں پشت خواجہ غریب نواز تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کا یہ عالم کیا نا ساگر کو سکھا دیا؟ تو حسین چاہتے تو کیا نہیں ہو جاتا، حسین چاہتے تو آسمان پھٹ کر پانی برستا، حسین چاہتے تو دریائے فرات آ جاتی، حسین چاہتے تو جبرائیل پانی لے کر آتے، اگر حسین چاہتے تو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام الگ ڈیوٹی پر تھے اور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں الگ ڈیوٹی پر تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے دین کو بچا رہے تھے، اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کی ڈیوٹی حسین کی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی، نہ حکم دیا پانی کے لیے، بلکہ سوکھا گلا رکھ کر شہید ہو گئے، 72 شہید ہو گئے۔ لیکن ہندوستان میں میرے آقا کے حکم پر خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے۔ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، زرخیز زمین ہے، اے غریب نواز ہم تمہیں خواجہ معین الدین تمہیں غریب نواز کا اعزاز عطا کرتے ہیں، جاؤ اور ہندوستان میں دین اسلام پھیلاؤ۔ تو خواجہ غریب نواز الگ ڈیوٹی پر تھے، اسلام کو پھیلانے کی ڈیوٹی خواجہ غریب نواز کو تھی، اسلام کو بچانے کی ڈیوٹی امام حسین کو تھی۔ تو خواجہ غریب نواز حسن سنجیری نے 99 لاکھ ہندوستانیوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا۔ ہند الولی ہیں، سلطان ہند خواجہ غریب نواز ہیں،
ارے ہندوستان سے ہمیں جو محبت ہے، ارے تاج محل فلاں 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 ہم نے ہی بنایا، ہمارے ہی حکمرانوں نے بنایا، لیکن نہ تاج محل سے محبت ہے، نہ دلی کے لال قلعے سے ہے، نہ عثمانیہ یونیورسٹی سے ہے، نہ چار مینار سے ہے، نہ گولکنڈے سے ہے، کسی سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہم اس لیے ہندوستان سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کی سرزمین میں ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز دفن ہیں، اس لیے ہمیں محبت ہے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز نے کہا اپنی زندگی میں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، خاک بنا لا الہ است حسین۔ میں تمام حاضرین جلسہ کا مشکور ہوں، اور نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا، میں محمد شاہ نواز خان کا اور محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب کا، خواجہ معین الدین بابا صاحب کا، اور سجادہ نشین نظامی صاحب کا، اور ام خادر صاحب کا، اور تمام خواتین کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا، اور 18 محرم الحرام کو انشاءاللہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے جلسے کو آپ سماعت کرنا ہے۔ علماء کرام بھی آئیں گے، مشائخین اعظام بھی آئیں گے۔ ارے ہم جو ہے شہدائے کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کروڑوں لاکھوں سلام پیش کریں گے۔ انشاءاللہ شہادت کے جلسے بھی ہوں گے، اور 18 تاریخ کو آپ سب نعتیہ محفل میں آئیں اور جلد سے شہادت امام حسین کو سماعت فرمائیں۔ شکریہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔